الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذكروا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم قابل صدر مجلس پیر طریقت جناب صاحبزادہ سید کیسر عباس بخاری شاہ صاحب دامت برکاتہ کو بلا لیا، دیگر قابل احترام علماء کرام، مشایخ نظام، موفق مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہج قرآن اور قابل احترام سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے مبارک کی تصدیق سے ہمیں درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کے درس قرآن کی نشست میں میں نے عنوان موضوع کے طور پر سورہ النور قرآن پاک کا 24واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 62 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا مقصد اور اس موضوع کے انتخاب کی وجہ اور سبب وہ موجودہ حالات ہیں۔ آپ آواز کہیں پہ ہیں کہ آج ہر طرف ناموس رسالت کی آواز گونج رہی ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مرد جتنا ہی ایک ساتھ ایمان کا سب سے بڑا سرمایہ اور سعادت ہے۔ بغیر اس بات کہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یا جو ہوا اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر میں آج کی نشست میں صرف قرآن کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا کہ بارگاہ رسالت کا ادب کیا ہے۔ ویسے مجھے ایسا مضمون ہے جو پورے قرآن کے اندر جا بجا ملے، اور مجھے ایک نشست کے اندر وہ تمام مقامات کو احاطہ گفتگو میں لانا یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ تاہم آج کی اس نشست میں میں چاہتا ہوں کہ چلے کچھ باتیں کلیئر ہو جائیں اور ہمیں اندازہ ہو سکے کہ بارگاہ رسالت کا ادب کی کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا کبھی اندازہ کرنا ہو تو ویسے یہاں چونکہ آج غالباً یہ 57واں درس قرآن ہے، اور یہیں پر سورہ حجرات کے باقاعدگی سے دروس کرتے رہے، اور اس دروس میں سورہ حجرات کی روشنی میں اس موضوع پر بہت کچھ بیان ہوا۔ اگر سورہ حجرات کو دیکھیں تو وہاں ایک ہی مقام پر اللہ رب العزت نے کم و بیش 5 آیات فقط اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھانے کے لیے نازل فرمائی۔ ایک مقام یہ ذکر کرنا، اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر سورتوں کی صورتیں، رکوع کی رکوع اور آیات کی آیات صرف اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھانے کے لیے نازل۔ تو اس بات سے اندازہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن جس نے قیامت تک آنے والے حالات کے مطابق انسانیت کو رہنمائی فراہم کرنی ہے، اس میں باری تعالیٰ نے آیات کا ایک خاص حصہ فقط اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھانے کے لیے
اندازہ کرتے ہیں سبجیکٹ دنیا میں. میں آپ کو ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں کہ بارگاہ رسالت کا ادب کیا ہے. تو ہم ان کے ساتھ ایمان لوگ بیٹھے اس بات کو اپنے من کی تختیوں پر لکھ دیں کہ ایمان در حقیقت نام ہی بارگاہ رسالت کے ادب میں فنا ہو جانے کا ہے. جوڑ دیا ایمان ملتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے صلے سے اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے صدقے سے. اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے تو نہ ایمان ملتا ہے نہ ملا ہوا ایمان بچتا ہے. بس یہی بات کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا محدود سا ہوتا ہے تو میں قرآن کے چند مقامات کی روشنی میں اسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے قرآن پاک میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اس انداز میں ایمان کی بات کی ہے مومنوں کی بات کی ہے. ویسے قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات ہیں جہاں مومنین کی اور ایمان والوں کی بات کی ہے. مگر میں بتا رہا ہوں کہ فقط 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اس انداز کو اپناتے ہوئے ایمان والوں کی بات کی ہے. اور وہ کیسے بات ہے اب اس آیت کریمہ کے آغاز پر غور کریں. باری تعالیٰ نے ایک حسر کے انداز میں بات کی. فرمایا انما المؤمنون جس کا معنی ہے کہ بے شک مومن فقط وہ ہے. جب یوں کہا جائے تو اس کا معنی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مومن. اس انداز میں جو مومنین کی ڈیفینیشن کی ہے وہ 4 مقامات ہیں. ایک سورہ انفال ہے اس کے بالکل آغاز میں اس انداز میں باری تعالیٰ نے بات کی ہے. دوسرا مقام سورہ نور کی آیت نمبر 62 ہے اور 2 مقامات سورہ حجرات میں آتے ہیں. وہاں بھی باری تعالیٰ نے مضمون کا آغاز اور آیت کا آغاز انما المؤمنون کہہ کے فرمایا. میں ان میں 4 مقامات میں سے بس ایک مقام آج آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کی نگاہ میں حقیقی مومن کون ہے. یہ آیت کریمہ اتری اور اللہ رب العزت کو یہ جو بتانے کی ضرورت پڑی اور باری تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت بنا کر اس کو نازل فرمایا کہ بے شک مومن فقط ہو ہے تو بتانا کہ مقصود ہے کہ مومن کو ہے تو ضرورت کیوں پڑی. چشمے تصور میں لائی کہ آیت 14 صدی کا پنجاب تاجدار کائنات اب قیامت تک آنے والے صاحب ایمان لوگوں کو دعوت سے فکر دے رہی ہے کہ اگر آپ کبھی اپنے ایمان کو پرکھنا ہو کہ ایمان کے کس پانی میں کھڑے ہو تو اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے پرکھا. پھر اندازہ ہوگا کہ سچا مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو یہ ایک معیار بن جائے گا ہمارے پاس سامنے. اب اس آیت کریمہ کا مضمون سنیں. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون بے شک مومن فقط وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہ ایک اصطلاحی ایمان کی بات ہوتی ہے کہ زبان سے ایمان لانا بھی شرط ہے. مگر صاف ستھری بات بڑی قابل غور ہے. فرمایا فقط اتنا کہہ دینا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں یہی کافی نہیں بلکہ آگے فرمایا وَإِذَا قَالُوا مَعَهُ عَلَىٰ آخَرٍ جَامِعٍ اور پھر جاؤں کبھی وہ زبان سے دعویٰ ایمان کرنے والے کبھی میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے جمع ہوئی. میرے محبوب نے انہیں مشاورت کے لیے بلایا ہوا کسی بات پر ان سے مشورہ کیا جا رہا ہو میٹنگ ہو رہی ہو تو فرمایا مومن وہ ہے لم یذهبوا حتی یستأذنوا جو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائے جب تک کہ پہلے میرے محبوب سے اجازت نہ دے. یعنی اس ماحول کو سامنے رکھیں پھر اس مضمون کی سمجھ زیادہ ہے. ہماری تعداد بظاہر دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی بات ہے مگر ایمان کی بنیاد کے طور پر اس کی کنڈیشن کے طور پر علامت کے طور پر بتا رہے ہیں. جاننا چاہتے ہو مومن کون ہے تو خالی زبان سے کہہ دینا کافی نہیں
بلکہ زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ اگر پھر پہچان کرنا چاہو، فرق کرنا چاہو کہ یہ سچا مومن ہے یا منافق ہے، تو پھر یہ دیکھو کہ جب میرے معبود کی بارگاہ میں آ جائے تو اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ پہلے میرے معبود سے اجازت نہ لے۔ اگر اتنی بات مزید آپ تک پہنچانا چاہوں نا تو دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہمارے سو میں بھی ہوتا ہے، اور آپ اکثر و بیشتر کیونکہ آگے پیچھے وزٹس رہتے ہیں، دورے رہتے ہیں، پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور ایسے حالات بھی دیکھتے رہتے ہیں، وقت پڑتا ہے۔ میں جب آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلاً مثال دے رہا ہوں، اس کو حقیقت مت سمجھے، اور بہت بات حقیقت میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ منہاج قرآن کا ایک درس قرآن ہوتا ہے، اور ہر جگہ پر ہر شہر میں ضروری نہیں ہے کہ سارے محبت کرنے والے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو پسند ایسے برا لگتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ منہاج قرآن کی نشستیں یا درس قرآن یا اس طرح کے پروگرام ان کے کامیابی سے ہم کرا، تو کئی لوگ جان سے پوچھتے ہوئے کیا کریں گے۔ میں آپ ہم کو دیکھی باتیں بتا رہا ہوں کہ جو پر ایسا ہوگا، وہ 8-10 افراد اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، جیسے پروگرام شروع ہوگا، بات اپنی عروج کی طرف بڑھ رہی ہوگی تو اچانک وہ جلسے کا جلسہ ہو چلا جائے۔ معلوم نہیں آپ لوگوں کو کبھی بات کا پڑتا ہے یا نہیں، مگر ایسا ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ بابا کو خراب کیا جائے، لوگوں کو غلط تعصب دیا جائے، اور ایسا ہی اس دور کے کچھ بدبخت منافق بھی کیا جائے۔ میٹنگ ہو رہی ہوتی، مشاورت ہو رہی ہوتی، ایک عام اس پر بات ہو رہی ہوتی، وہ آ کر بیٹھ جاتے اور ماحول کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے چھوڑ کے جانا چاہتے۔ باری تعالیٰ نے تمہارے پاس میں ایسے نہیں مطلب فرمایا سن لو، اگر جاننا چاہتے ہو مومن کون ہے تو مومن وہ ہے جو اللہ پر بھی ایمان لائے، اس کے رسول پر بھی ایمان لائے، اور پھر جب کبھی وہ میرے محبوب مکرم کی بات کریں ایکسس میں آئے بیٹھے ہوں، جمع ہوں، وہ میٹنگ ہو رہی ہو، مشاورت ہو رہی ہو، تو مومن وہ ہے لب یذهبوا حتی یستأذنوا، جو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائے جب تک کہ پہلے میرے محبوب سے اجازت نہ لے۔ اب ویسے تو دیکھا جائے تو اتنی بات بھی کافی ہے، مگر چونکہ مضمون بڑی اہمیت کا حامل ہے، آیت کریمہ میں یہ چیز چل رہی ہے۔ باری تعالیٰ نے پھر اپنے کلمات پڑھے اور ایک تاکید کے ساتھ پڑھی، اور میں پھر سنوں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستعذلونک، اب خطاب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف کری، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ پھر وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ بارگاہ میں آ گئے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی، مشاورت ہو رہی تھی، اب کسی کو کوئی ایمرجنسی ہوگی، ضروری کام پڑ گیا، اس نے اب کھڑے ہو کر اجازت مانگی، کیا کہا کیا میں چلا جاؤں؟ تو باری تعالیٰ نے دوبارہ اسی بات کو اور انداز میں ریپیٹ کیا، فرمایا بے شک وہ لوگ کیا میرے محبوب مکرم سے جو جانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، ان کے لیے اثر کے انداز میں فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھا کریں کہ باری تعالیٰ کا بھی قرآن پاک کا ایک حرف بغیر مقصد کو حکمت سے نازل کہ جائے کہ پورے کے پورا جملہ ہی دوبارہ ریپیٹ کر دیا، اس پر زور دیا جا رہا ہے، دوبارہ اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے تاکہ ہر کسی کے کان اچھی طرح سن لیں اور ذہنوں کے اندر یہ بات فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا معتبر فقط اس کا ہوگا، پیارے جب پھر وہ جائیں تو پہلے آپ نے اجازت کے بغیر چلے جانے والے کروڑ مرتبہ بھی کلمہ پڑھتے رہے تو ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ابھی آیت کریمہ ختم نہیں ہوئی، مضمون فنش نہیں ہوا۔ اب تیسری شیخ باری تعالیٰ نے پھر اس میں بارے آگے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب تو آپ سے اجازت طلب کریں تو فرمایا ان کا اجازت لے لینا کافی نہیں ہے۔ اب صاحب ایمان لوگ تو آئے کہتے ہیں
ان کو بھی ضروری کام تو پڑ سکتا ہے کہ ایمرجنسی ہو جائے، فار ایگزامپل کسی کے گھر ڈیتھ ہو جائے، تو موجودگی ہو جائے، اب وہ اجازت مانگ رہا ہے کہ آقا کیا چلا جاؤ، اجازت ہے، اللہ کا سب کا آ گیا۔ آگے باری تعالیٰ پھر اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ پیارے اگر کوئی یوں اجازت مانگے آپ نے کسی ضروری طے کر کے لیے ضروری کام کریے تو اجازت لے لینا کافی نہیں ہے، فاضل لمن شئت منہ، اب مختار ہم آپ کو بنا رہے ہیں کہ پیارے کسے چاہے اجازت دے، کسے چاہے اجازت مالک سارا یہ نہیں ہے کہ بس کسی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا اجازت دو تو اس نے کوئی تقاضا پورا کر دیا تو آپ کو چلا جائے تو بھیجنا ضروری ہو گیا، نہیں، فاضل لمن شئت منہ، اب جتنا جانے آپ کی مرضی ہے جانے سے جانے نہ جانے سے، مالک آپ کو بنا مختار آپ کو بنا۔ چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی، مگر اگلے کلمات بڑے قابل ہوتے ہیں۔ پھر آگے باری تعالیٰ نے فرمایا واستغفر لہم اللہ، اور اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن کو اجازت دے کے جا رہے ہیں، جنہوں نے کھڑے ہو کر اجازت مانگی اور آپ نے اپنی مرضی سے انہیں جانے کی اجازت دی، اب باری تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے محبوب کو، اے میرے محبوب مکرم اب ذرا ان جانے والوں کے لیے بخشش کی سفارش بھی کرو، ان کے لیے آپ ان مغفرت کی بخشش کی سفارش کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا غلطی تو ہوئی کوئی نہیں، سارے تقاضے پورے ہوئے، تو نے ایک ضابطہ بتایا کہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے تو بغیر اجازت کے نہ جائے، اور پھر اگلا اختیار تو نے اپنے محبوب کو دے دیا کہ اگر ایمرجنسی ہو جائے تو جانے کے لیے اجازت مانگے تو پیارے آپ کی مرضی ہے، جسے چاہے جانے دیں جسے چاہے جانے۔ اب اس نے اجازت مانگی، آپ نے اپنی مرضی سے جانے کی اجازت دی، تو غلطی تو ہوئی کوئی نہیں، اب محبوب کی سفارش کی، اب کس بات پر استغفار کیا جائے، کیوں ان کی بخشش کی سفارش کی جائے؟ یہاں پر حقیقت باری تعالیٰ جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ پیارے اس میں کوئی فرق نہیں، انہوں نے سب تقاضوں کو پورا کر دیا، ہر بیان کرنا ضابطہ پورا ہو گیا، مگر میری غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ پیارے جب آپ میری بارگاہ میں گئے تھے تو کوئی مرتا تھا تو مر جاتا، مگر تیری بارگاہ سے بڑھ کر ضروری کام انہوں نے جانے کا پھر جو آتا تھا ہو جاتا، ان کو جانے کا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ جو سارے تقاضے پورے کر کے جا رہے ہیں ان کے لیے معافی کی سفارش کر دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا عذاب بڑھ سکے اور میرے عذاب کی گرفت میں آ اس پر بھی کہیں ان کی گرفت ہوتا ہے، ان کے لیے بخشش کی سفارش کر دے، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک جب تیرے ساتھ ان کی سفارش کے لیے ہل جائیں گے تو پھر اللہ انہیں معاف بھی فرما دے گا اور رحمتوں کے بعد بھی نیچا بنا دے گا۔ یہ ہے مضمون اسلامی کلمہ۔ ایمان والوں سے بات کی، بتانا باری تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ مومن کون ہے۔ اب سارے مضمون کو سننے کے بعد آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر یہ بات کہی جائے تو بجا نہ ہوگی، بلکہ حق یہ ہے کہ ایمان در حقیقت نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں بنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایمان کسی اور شے کا نام ادب ہے تو ایمان ہی ہے، اگر ادب نہیں ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں کم از کم وہ منہ میں نہیں۔ یہ ایک مقام ہے، میں بتا رہا ہوں کہ 20 کے مقامات قرآن پاک میں ہیں، میں بس ایک دو مقامات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ بات مجھے سمجھ آ سکے۔ اسی مضمون کو کبھی سمجھ نہ ہو تو قرآن پاک کا ایک بڑا معروف مقام ہے جہاں باری تعالیٰ نے پھر اسی ایمان کی بات کی، سورہ نساء، قرآن پاک کی 34 سورت ہے، اور معروف آیت کریمہ جس کے باری تعالیٰ نے بات کا آغاز شروع کیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ باری تعالیٰ نے قسم سے آغاز کیا، حالانکہ آپ کبھی غور کریں کہ اللہ رب العزت بغیر قسم کے بھی بات کر دیں تو ان کی بات میں کسی شک کی گنجائش جو فرماتا ہے ہم فرماتے ہیں۔
مگر وہ خالق ہو کر، مالک ہو کر، رب ہو کر بھی کبھی کبھی اپنی بات قسم کہہ دے گا، کھا دے گا۔ جب وہ قسم کھا کے بات کرے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بات کتنی اہمیت کی ہے۔ اور پھر قسم بھی کیسی کھائی؟ فرمایا فلا وربک، محبوب قسم ہے تیرے رب کی۔ اس محبوب کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ فرمایا پیارے تیرے رب ہونے کی قسم، اور اس کی اگر ڈیپتھ اور گہرائی اور لطافت سے اتر کر غور کیا جائے تو یاد رکھیں، رب کہتے ہیں کسی کے بنانے والے، رب کہتے ہیں کسی کا پیسے حسن تراشنے والے۔ اگر ربوبیت کی تعریف جاننا چاہیں نا کہ رب کسے کہتے ہیں، ربوبیت کیا ہے، عربی کے اندر اس کی تعریف یہ ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا بحسب استعدادہ، کسی کی درجہ بدرجہ اس کی استعداد کے مطابق نشو و نما کرتے ہوئے اس کو اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دے، اس عمل کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ رب کہتے ہیں کسی کا پیکرے حسن تراشنے والے، رب کہتے ہیں کسی کا حسن نکھارنے والے، رب کہتے ہیں کسی کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا دینے والے۔ تو جب وہ یوں قسم کھائے فلا وربک، محبوب قسم ہے تیرے رب کی، تو در حقیقت وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ پیارے تیرے بنانے والے کی قسم، تیری ظلم سے بغیر سنوارنے والے کی قسم، تیرا پیکرے حسن تراشنے والے کی قسم۔ آج آپ یہ ایک بات ہوتے ایک الگ مضمون ہے بدل یہ قسم کھا کے بات کیا تھی؟ فرمایا لا یؤمنون، پیارے تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی ایمان کی بات بتائی جا رہی، فرمایا کہ مومن نہیں ہو سکتے کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تمام کا معاملات اور رات کے اندر پہلے تجھے حاصل کرتی اور خالی تجھے یہاں کے نقص نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں لڑائیاں جھگڑے ہوتی ہیں، پنچایتیں ہوتی ہیں، سارے بنتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، اور جو فیصلہ ہو ضروری نہیں ہے کہ طریقہ ہے جسے بدل کر تو ہمیں ضروری قبول تو کرنا پڑتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ کوئی دل سے نہیں مان رہا، اور ہمارا خالی آپ سے مان لیے رہے کافی نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اے میرے محبوب مکرم پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں اس فیصلے پر اپنے دلوں کے اندر کوئی معمولی سی کی تنگی محسوس نہ ہو، ایسا حاکم۔ اور آگے پھر حد کر دی ہماری تعالیٰ نے کنڈیشن لگائی، آگے فرمایا فَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے اس فیصلے کے سامنے یوں اپنا سر جھکا دیں جیسے سر جھکانے کا حق۔ اگر یہ کنڈیشن ہے تو ایمان ہے، اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو وہ مومن کہلانے کے حقدار یہ قسم کھا کے اس بات کا اعلان کرتا۔ اور اس بات کی اہمیت کو اگر سمجھ رہا ہو تو اس کی شان نزول میں ایک واقعہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا۔ ایک یہودی تھا اور ایک نام نہاد کلمہ پڑھنے والا تھا، کسی بات پہ کوئی جھگڑا ہو گیا تو کس کا ہوگا معاملہ لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ایک دوسرے چلے گئے، میرے آقا نے ہمارا کیس سماعت کیا، اور چونکہ یہودی حق پر تھا تو میرے آقا نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ سن کے باہر آئے، اب وہ جو نام نہاد کلمہ پڑھنے والے تھا باہر نکل کے کہنے لگا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، چلے ہم یہ اپنا کیس لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ادھر چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سارا کیس سنا وہ صاف ان کے نوٹس میں یہ بات آئی اور یہودی نے بتا دیا کہ آپ کے نبی نے یہ فیصلہ کر دیا، تو انہوں نے سماعت تو کیا کرنی تھی بس اسی وقت فرما دیا کہ بھائی میں اس چیز کو سماعت نہیں کر سکتا، بس جو فیصلہ میرے آقا نے فرمایا وہی فیصلہ میرا ہے۔ ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں، ایسی آگے بات کیا کر سکتے، بس ان کی طرف سے بھی جب یہ فیصلہ ہوا پھر باہر نکلے، وہ پھر کہنے لگا کہ نہیں مجھے منظور نہیں ہے، چلے عمر فاروق کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے فیصلہ وہ اچھا فیصلہ کرنے والے۔
ان کی بارگاہ میں چلے گئے، وہاں جا کے کیس رکھا، یہودی نے پھر وہی بات کی کہ عمر فاروق جو چاہے فیصلہ کر دیں، مگر ایک بات میری سن لیں کہ پہلے آپ کے آقا کی نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے آپ سے کروا دیا، اور یہ کہتے ہیں نہیں کہ فیصلہ عمر سے کروانا ہے، وہ زیادہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے ہاں ٹھہرو میں آپ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ بلد کے گھر گئے، تلوار نکالی اور لا کر اس بدبخت نام سے آج کلمہ پڑھنے والے کا سر قلم سر قلم کر کے فرمانے لگے جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر فاروق کی تلوار اس کا سر قلم کر دیا۔ یہودی نے جب یہ منظر دیکھا تو بھاگ پڑا کہ کہیں میرا رگڑا بھی نہیں، بھاگتا ہوا آقا کی بارگاہ میں چلا گیا، وہاں جا کے حضور عمر فاروق نے قرآن قتل کر دیا، اور میں بھاگتا نہ تو شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ادھر شور مچ گیا کہ عمر فاروق نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ میری آقا کی بارگاہ تک کی آوازیں ہوتی، میری آقا سنتی رہے ہیں اور سن کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ عمر کسی مومن کو قتل کر، عمر مومن کو قتل نہیں کرتا۔ بس یہ بات ہو رہی تھی آیت کریمہ نازل ہوئی، باری تعالیٰ نے تصدیق فرما دی، فرمایا پیارے تیرے رب کی قسم، یہ تو کہہ رہے ہیں نا مومن کو قتل کر دیا، وہ مومن ہوا ہی نہیں کرتا جو اپنے تمام تعمیرات کے اندر پیسے سے حاصل کرتی ہے، اور پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اس فیصلے پر اپنے دل میں کوئی ذرہ برابر نہیں محسوس کرے اور اس پر یوں اپنا سر جھکا دے جیسے سر جھکانے کا اندازہ کر لیں۔ یہاں بھی قرآن یہی بتا رہا ہے کہ ایمان کیا ہے دوستو، ایمان در حقیقت نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا، ادب ہے تو ایمان، ادب نہیں ہے تو انسان دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ میں خود کر چکا نا کہ ایمان ملتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے بنا ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے ساتھ۔ یہ بات قرآن پاک میں ہے۔ اب دو باتیں میں نے یہ سنا دی، اب اس کا دوسرا رخ بھی آپ کو بتانا چاہا کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہو اور وہ آقا کی بارگاہ اقدس کی بے ادبی کر بیٹھے، گستاخی کر بیٹھے، تو قرآن کی سند ہے اس پر کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ سورہ حجرات کی معروف آیت کریمہ ہے نا جو آپ نے سنی ہوگی، باری تعالیٰ نے سورہ حجرات کے بالکل آغاز میں دوسری آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب بات ایمان والوں سے فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو تمہاری آواز بھی کبھی میرے نبی مکرم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، آداب سکھائے، اور کبھی ان آیات پر اس اینگل سے بھی غور کیا کرے، پہلی آیت کریمہ کو پڑھیں دوسری کو پڑھیں، بات میرے آقا کی بارگاہ کے آداب کی ہو، مگر باری تعالیٰ نے اپنے معبود کی بارگاہ کے آداب سکھانے کے لیے مخاطب صرف ایمان والوں کو کیا، یا پوری انسانیت کو خطاب نہیں کیا، یا کافروں کو خطاب نہیں کیا، حالانکہ زیادہ بے ادبی کا شائبہ تو کافروں سے ہے نا، چاہیے تو یہ تھا کہ ادب کا مضمون تھا تو کافروں کو سنایا تھا، چلو ان کا اسپیشل نام نہیں لینا تھا تو پوری انسانیت کو مخاطب کر لیا جاتا۔ کئی جگہوں پر باری تعالیٰ نے اس انداز کے بات کیا یا ایھا الناس، اے انسانوں کہہ کے بات کیا، تو یہاں بھی یوں کر دیا جاتا، یہاں نہ انسانوں کہہ کے بات کی نہ کافروں سے بات کی، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کو متوجہ کر کے اللہ نے پوچھا ایمان والوں کو کیوں سنایا، یا در حقیقت ایمان والوں پر اپنا خصوصی لطف و کرم کا اظہار فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو